آپ اکثر ہی فرماتے ہیں خود ماضی کے اندر جو بڑی علمی فکری تحریکیں ہیں ان کو شیوع حاصل ہوا، ان کا ایک فروغ ہوا، اور آج ہمیں اس کے اثرات اور نتائج پورے اکناف عالم میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر ایک طرح کی حمایت حاصل ہو گئی، اور اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، طاقتیں تھیں، خود مسلمان ایک بڑی عالمی طاقت تھی، اس کا سپورٹ اور فروغ اس فکر کو حاصل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو شیوع کا عمل تھا اور اصولوں سے اطلاق کا عمل بھی، اور لوگوں سے اس کو ریلیونٹ اور متعلق کرنے کا عمل بھی، خود سیدنا مسیح کی تاریخ کے فروغ کے بارے میں بھی آپ نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، کیا یہ عمل بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی اس چیز کا امکان ہے کہ جو مراحل صدیوں میں طے ہونے ہیں وہ چاہے چند سالوں میں طے ہو جائیں؟ اگر ہمیں کسی ملک کے اندر مثال کے طور پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، سعودی عرب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، باقی ممالک میں ہے، تو کوئی بادشاہ سلامت، کوئی سیاسی جماعت اس نیریٹو کو اپنا لے جو آپ فکری سطح پہ بتا رہے ہیں، تو یہ عملی اقدامات کی جو سپیڈ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ اس کے نتیجے میں بڑھ جاتی ہے، جلدی یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے؟ میرے نزدیک کسی چیز کی رفتار کیا رہے گی اس میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں۔ ان عوامل میں ایک بڑا عامل یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، سیدنا مسیح کی دعوت اس بڑے پیمانے پر دنیا میں عام نہ ہوتی اگر سلطنت کے زعماء اسے قبول نہ کر لیتے۔ اسی طرح فقہ حنفی کو جو فروغ حاصل ہوا وہ شاید اتنا نہ ہوتا اگر عباسی قاضی ابو یوسف کو قاضی القضات کی ذمہ داری نہ دے دیتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیاسی عمل یا سیاسی قوت بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ عوامل ہیں جو رفتار کو تیز بھی کر سکتے ہیں، چیز کو زیادہ محکم بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ کے فکر کو جس طرح کا فروغ سعودی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، تاہم جو اصل سوال آپ نے کیا تھا کہ لوگ اس سے متعلق ہوں، اس کے لیے تو سب سے بڑا عامل وہی افراد اور بنیادی کام کا کم سے کم اس مرحلے تک پہنچ جانا ہے جہاں وہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کام اس درجے ہی میں نہیں ہوا کہ وہ ان کی تمام ضروریات کو، یا ضروری ضروریات ہی کہہ لیں، ان کو پورا کر سکے، تو پھر اگر قبل از وقت کوئی مدد بھی حاصل ہو جائے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے اگر لوگوں کو اس فکر کے ساتھ متعلق ہونا ہے تو سیاسی نظم اس سے متعلق نہیں کرتا لوگوں کو، اس کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ متعلق تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ شخصی طور پر ان سے اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں۔ صوفیانہ دعوت میں دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن آ کے ایک بات کہی گئی اور لوگ خانقاہوں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے شیوخ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا۔ اگر آپ جنید بغدادی سے بھی شروع کر لیں تو پہلے ایک بڑا عرصہ ہم جانتے ہیں ایسا گزرا ہے جس میں وہ لوگ اپنی بات بھی سوسائٹی میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اخوان الصفا کے رسائل جنہوں نے پہل تصوف کی بنیادیں قائم کی ہیں، ان پر کسی مصنف کا نام بھی لکھنا ممکن نہیں ہوا۔ اب بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ کن لوگوں نے تصنیف کیے تھے۔ اس وقت جگہ جگہ حلقے وجود پذیر ہو جاتے تھے اور ان میں لوگ الگ سے جا کر ان چیزوں کو سمجھتے، جانتے اور اس کے مختلف مباحث میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی علمی فکری تحریک اٹھتی ہے ایسے ہی اٹھے، اور کم و بیش 1.5-2 صدی کے بعد جا کر وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ پھر اپنا وہ نظام قائم کر سکیں جس کے آپ نتائج اب پوری مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں، مراکش سے انڈونیشیا تک ہر جگہ اسی دعوت کا غلبہ ہے۔ یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو سیاسی تعبیر کا ہوا ہے، اس میں بھی بہت وقت لگا، یہاں تک کہ پھر ایک جماعت وجود میں آ گئی اور اس جماعت نے ایک سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس سیاسی جماعت کے بنیادی اہداف کو سامنے رکھ کر لوگ جدوجہد کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو یہ تمام مراحل افراد پر منحصر ہوتے ہیں اور بنیادی کام پر۔
مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی جو اسلام کی سیاسی تعبیر کے بانی ہیں، خود بتاتے تھے کہ ان کی یہ دعوت جب علم کے مرحلے میں تھی تو اس وقت کیا مسائل تھے اور کیا ضروریات تھیں، اور جب وہ علم سے عمل کے مرحلے میں داخل ہوئی تو پہلا مرحلہ کیا تھا، دوسرا کیا تھا، اور وہ وقت کب آیا کہ جب عمومی طور پر لوگ اس سے متعلق ہو کر ایک ہدف کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ تو یہ سب مراحل اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں جو حقیقی علمی بنیادیں ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے واضح ہوں، اور جس مرحلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس کے افراد آپ کے پاس ہوں، ورنہ اس میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔